کیا پتا ایمان کسے کہتے ہیں، تجھے کیا پتا اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو سمجھتا ہے کہ مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کو تو للکار کر اپنی جہالت کے ذریعے فساد برپا کرے گا۔ کون مسلمان ہے جو خلافت راشدہ کو نہیں مانتا، جو خلفائے راشدان کو نہ مانے، جو خلفائے راشدین کو نہ مانے؟ اس سے بڑا یہودی کائنات میں ہے ہی نہیں۔ میں خلفائے راشدین کے منکر پہ لعنت بھیجتا ہوں، لیکن پتہ کر خلفائے راشدین ہیں کون؟ پہلا علی ہے، بارہواں مہدی ہے۔ صحابہ کو نہیں مانتے، نیک لوگوں کے نام پہ سیاست نہ کر، شریف لوگوں کو استعمال کر کے فتنہ فساد نہ پھیلا۔ مجھے حسین کے آنے کے دن کی قسم، جو صحابہ کا منکر ہو اس میں کروڑ بار لعنت، جو صحابہ کو برا کہے وہ بھی لعنتی ہے، جو برے کو صحابی کہے وہ بھی تمغہ ابو طالب منظور نظر سرکار عمران قبلہ حبیب رضا صاحب رونق افروز ہوئے، پوری قوم کا اجتماع ہے، رات کے اس وقت تک جاری رہنے والا جشن کبھی صبح کو اتنا زندہ دل نہیں ہوتا۔ یہ بانیان مجلس کا خلوص ہے، میں انہیں عباس کے علم کی چھاؤں میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ میں اپنے مذہب کا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا ایک مولانا سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنی زیادہ حدیثیں کیسے بتائیں؟ جو بیچارے 20 سال ساتھ رہے وہ 100 سے زیادہ حدیثیں نہیں بتا سکے، یہ بڑا تھوڑا عرصہ رہے۔ فتح خیبر کے بعد اللہ نے ان پہ کرم فرمایا، انہیں پتہ چلا کہ میرے خالق بت نہیں اللہ ہے۔ خدا کا کرم جب بندے پر ہو جائے، بے نیاز ہے، اس نے کرم کر دیا۔ اس کے بعد 3 سال رسول دنیا میں رہے، 3 سال میں ماشاءاللہ انہوں نے جو حدیثیں بیان کی، کئی کمپیوٹر بھی عاجز آ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا اس عزت مآب کے پاس خصوصی طاقت کیا تھی؟ انہوں نے کہا جی یہ تو کرم ہے آقا نامدار کا، یہ رہتے تھے مسجد کے سامنے چبوترے پہ، اصحاب صفہ میں تھے، گھر بار قربان کر کے اسلام کی خاطر، دین پر قربان ہونے کی خاطر یہ مسجد کے باہر پڑے رہتے تھے، بڑے بھوکے تھے، پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ حضور کو کسی نے ہدیے میں دودھ بھیجا، آقا نے تھوڑا سا پیا، اندر سے کسی نے بلا لیا، حضور اپنا دودھ رکھ کر اندر چلے گئے، انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، یہ اٹھے، جو بندے گھبرا رہے ہو میں پڑھ رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں، انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، سیدھا چلے، آہستہ آہستہ انہوں نے وہ پیالہ اٹھایا اور حضور کا جھوٹا دودھ پی گئے۔ حضور اوپر سے تشریف لائے، ان کی نظر پڑی، اسی دن حضور نے فرمایا ابو ہریرہ وہ بندے بھی چپ ہیں جو دودھ کھلا نہیں چھوڑتے۔ کہنے لگے اس دن سے برکت بڑھ گئی، رحمت ہو گئی، آقا کا جھوٹا دودھ پی لیو، حافظہ تیز ہو گیا۔ مجھے اس روایت سے کوئی اختلاف نہیں، ان کی شان ہے، وہ تو اس سے بھی اونچی ہے، جتنی بیان کی ہے اتنی ٹھیک ہے، لیکن میں ایک فکرہ کہتا ہوں، جو ایک دفعہ جھوٹا دودھ پیے اس سے ساری شریعت لے لیتے ہو، اور جو محمد کی زبان چوس کے جوارا
والوں سے پوچھ صحابہ کی عزت کیا ہے، لیکن مسجد مسجد ہوتی ہے، کعبہ نہیں ہوتا۔ مسجد لائق احترام ہے، لیکن مسجد کا پروٹوکول کعبہ نہیں۔ مسجد مسجد ہے، کعبہ کعبہ ہے۔ صحابی صحابی ہے، اہل بیت اہل بیت ہے۔ صحابی رسول کا جھوٹا دودھ پی سکتا ہے، پیغمبر کی زبان نہیں چوس سکتا۔ صحابی نماز میں رسول کے طلبوں کے پیچھے آ سکتا ہے، پشت محمد پر نہیں بیٹھ سکتا۔ بولتے آنا، انصاف کرتے آنا، جہاں تک آواز جائے۔ صحابی رسول کو کندھوں پہ اٹھا سکتا ہے، نبی کے کندھوں پہ سوار نہیں ہو سکتا۔ صحابی پول سے باہر جا سکتا ہے، پول سے باہر لے جا نہیں سکتا۔ صحابی جنتی ہو سکتا ہے، جنت کے سردار نہیں ہو سکتا۔ صحابی مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتا۔ صحابی محمد کو بیٹی دے سکتا ہے، محمد سے بیٹی لے نہیں۔ بسم اللہ۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہے۔ انہوں نے اپنے والد ماجد سے عرض کی، مجھے صحابہ کرام کی لسٹ بتا دیں، پہلے کس کی عزت کرے، پھر کس کی کرے، پھر کس کی کرے۔ انہوں نے نام لکھوانے شروع کیے، پہلے وہ، پھر وہ، پھر وہ، پھر وہ، پھر وہ، 19 نام فرمائے۔ بیٹے کو غصہ آ گیا، جو امام ہے حضرت احمد، انہوں نے قلم رکھ دیا، کاغذ رکھ دیا، اپنے باپ جناب حنبل کو دیکھ کے کہتے ہیں، بابا علی دشمنی کی حد نہیں ہو گئی؟ 19 نام بتائے، ابھی تک علی کا نام آیا ہی نہیں، تو 19ویں نمبر پر بھی علی کو صحابی نہیں مانتا۔ باپ نے بیٹے کا کندھا پکڑ کے ہلایا، فرمایا تو نے صحابہ کی لسٹ پوچھی ہے، اہل بیت کی نہیں۔ بولے علی، سارے مل کر علی حیدری، علی نفس رسول ہے۔ آج وہ آیا جس کے دروازے سے بخشش جڑی ہوئی ہے، جس کے دروازے سے نجات جڑی ہوئی ہے۔ 3 شعبان کو میرا بادشاہ دنیا میں آیا، 10 محرم کو دنیا سے گیا۔ جس دن آیا اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا کی۔ مالا تعالی زندگی کرے، جنہیں اللہ نے معرفت دی ہے، خدا انہیں سلامت رکھے۔ جس دن شبیر اس دنیا میں آیا، جس نے لفظ بھی سمجھائے، خدا انہیں سلامت رکھے۔ جس دن حسین دنیا میں آیا، اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا کی۔ جس دن حسین دنیا سے گیا، اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا کی۔ زندگی کے پہلے دن فطرت کو پر عطا کیے، زندگی کے آخری دن حر کو علیہ السلام بنایا۔ ایک فرش کا مجرم تھا، ایک عرش کا مجرم تھا۔ لگتے تھانے کو ساتھ والا تھانہ نہیں چھیڑتا، موضع کی حد، تحصیل کی حد، صوبے کی حد، ملک کی سرحد۔ دلی کے مقدمے لاہور نہیں آتے، لاہور کے مقدمے دلی نہیں جاتے۔ جھولے میں لیٹے لیٹے حسین نے پہلا مقدمہ عرش کے مجرم کے سن کے لوح محفوظ میں لکھا، فرش کا بادشاہ بھی حسین ہے۔ عرش کا بادشاہ بھی حسین ہے۔ کئی لوگ شیعہ کہلوا کے، شیعہ ہونے میں اور کہلوانے میں بڑا فرق ہے، کیونکہ حضرت کا ظہور قریب ہے، شیعوں میں سے شیعہ چنے جا رہے ہیں۔ علی کی محبت باپ کی وراثت سے نہیں ملتی، ماں کی شرافت سے ملتی ہے۔
برداشت نہ کرو، ذوالجناح کو نہ چھو، تازیے کو ہاتھ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے ایسے ہی ایک ملا سے کہا، میں نے کہا بے غیرت فطرس کو روک، یہ شبیر کے جھولے سے کیوں مس ہو رہا ہے؟ پیغام یوم حسین عقیدوں کو بچاؤ، خطرہ عقیدے کو ہے، شیعت کو نہیں۔ ہم مولوی کی کعبے سے نہیں، زہرا کی دعا سے ہیں۔ سیدہ کی دعا کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ ظلم کر پھر بھی علم لگا رہے گا، پھر بھی ماتم ہوتا رہے گا۔ ہمیں پتہ ہے تجھے مجلسوں سے کیا تکلیف ہے۔ نبی نے فرمایا تھا حسین ہدایت کا چراغ ہے، چراغ جلے تو روشنی ہوتی ہے، اور روشنی چوروں کو کبھی اچھی نہیں لگتی ہے۔ تجھے بات نعرے اور تھوڑے لو تھک ویسن، یہ دنیا میں آ میرا بچہ لتریندا تو ہی صفا مروہ بنائی کھڑا ہے، تیجی دفعہ جا۔ یہ دنیا میں سب سے اچھی پولیس جو ہے وہ پنجاب پولیس ہے، یہ میں تجربے کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں۔ میں ذکر حسین کے صدقے میں پونی سے زیادہ دنیا دیکھی ہے، ایسی اچھی پولیس نہیں دیکھی۔ جیب کترا جو پکڑ لے اس سے بھی پوچھتے ہیں تیرا ابا کی کر دو۔ پہلے میں سمجھتا تھا یہ سوال غلط ہے، اب پتہ چلا ٹھیک ہے۔ جب میں غلط سمجھتا تھا تو کیا سوچتا تھا، جیب اس نے کاٹی ہے، ابا کہاں سے آ گیا؟ پھر پتہ چلا یہ چیک کرتے ہیں سارا خاندان لفنگوں کا تو نہیں۔ جب جیب کتروں سے بھی پوچھتے ہیں تیرا ابا کیا کرتا ہے، تو کیا میں حسین کے قاتلوں کو چھوڑ دوں گا؟ باقی اگر کسی نے نعرے لگایا کہ یزید زندہ باد، 20 سال پہلے سید محسن نقوی نے کہا تھا، سید زادے کے 4 مصرے پڑھتا ہوں، فرماتے ہمیں خبر تھی لئی کی ٹولی خود اپنے فکر معاش میں تھی۔ تو نے چندہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے تو شیعوں کے خلاف تقریریں نہ کرے تو اور کیا کرے؟ تجھے چندہ کہاں سے ملے گا؟ ہمیں خبر تھی لئی کی ٹولی خود اپنے فکر معاش میں تھی، بنی امیہ کے بوجھ کی جھیل بے سبب ارتاش میں تھی۔ چلو یہ اچھا ہوا تمہاری منافقت کھل گئی ہے، ورنہ حسینیت تو بہت دنوں سے یزیدیت کی تلاش ہے۔ یزید کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں یہ تمہاری پرانی عادت ہمیشہ سے پتہ ہے، ہمیں اس مجبوری کا بھی پتہ ہے کہ تم اس سے بچاتے کیوں۔ ہمارے ملتان میں محلے میں ایک جہاز رہتا تھا، واہ واہ، جہاز سمجھتے ہو جی؟ ماما دعاواں منگ دی اللہ کرے پائلٹ بنے ہو، جہاز بنے۔ اکثر نہراں دی پلوں تلے لینڈ کرن جی، پوڈری اس نے بندہ مار دیا، بھجیا گیا نا تو موقع تے پکڑیا گیا جی۔ بات نہیں سنتے ہوں تو رن میں چاہیے، بندے شندے مارنے لگے، اوپر سے پولیس آ گئی، پولیس پکڑ کے تھانے لے گئی۔ 2 گھنٹے بعد ایک وزیر جا کے چھڑوا آیا۔ اے سابقہ دی گل کر رہے ہیں، میں موجودہ تھا گئی چھرے ہوئے میرے خلاف۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے بات پہ توجہ نہیں کی، موقع پہ پکڑا گیا،
ریوالور سمیت پکڑا گیا، ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا، پولیس پکڑ کے لے گئی۔ آدھے گھنٹے بعد تھانے سے 2 گھنٹے بعد وزیر چھڑا گیا۔ میں بڑا پریشان ہوا، آخر وزیر نے اسے چھڑایا کیوں؟ سال بعد پتا چلا اس کے بعد جو ریوالور تھا وہ ایک بڑے زمیندار کا تھا، اسی نے اسے بھیجا تھا مارا۔ چھڑانے والا وزیر پاگل نہیں، اسے بھی پتا ہے کہ یہ بے غیرت تو پکڑا گیا ہے، بچے کا وہ بھی نہیں۔ اب پتا چلا ملا یزید کو کیوں چھڑاتا ہے، کیونکہ یزید کتے کے پاس خنجر ہے سقیفے کا بنا ہوا۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ جو حسین کی حمایت میں ہاتھ اٹھتے ہیں، خدا تمہیں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ شبیر کی عزت میں فرق نہیں آتا، کروڑ کتے بھونکتے رہے، یزید بے غیرت کی عزت نہیں بنتی، دوسرے لاکھ دفعہ رضی اللہ کے۔ یزید کو رضی اللہ کہنے سے حسین کی شان میں فرق نہیں پڑے گا، البتہ رضی اللہ کی اوقات کھول کے سامنے آ جائے۔ اس لیے اس لقب پہ رحم کر، اس لقب پہ رحم کر۔ تقریر مکمل، گفتگو تمام، یہی صبح کا وقت ہے۔ مسجد میں اطلاع ہوئی حسن کا بھائی آیا، پیغمبر اعظم اس طرح سے دوڑے جتنے شوق سے موسیٰ طور پہ نہیں جاتا تھا۔ موسیٰ تو طور پہ کس کی ملاقات کے لیے جاتا تھا؟ خدا کی۔ اس سے زیادہ شوق سے پیغمبر دوڑے۔ اب آئے مبارک شہن زہرا کے بوسے لے رہی تھی، پیغمبر کے دونوں بازو توحید کے پرچم بن کے ہوا میں اڑ گئے۔ گھر میں داخل ہو گئے کہ ام اللہ حسین مجھے دو، شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ قبلہ حبیب رضا صاحب آپ کی موجودگی میں، بلکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے شعر پڑھتا ہوں۔ شعر کی مجبوری یہ ہے کہ ٹھیٹھ اردو ہے، پکا ٹھکا اردو کا شعر۔ اس شعر کا معجزہ یہ ہے، سائیں پھول شاہ جی، اسے 13 رجب کو پڑھو تب ٹھیک ہے، 15 رمضان کو پڑھو تب ٹھیک ہے، 3 شعبان کو پڑھو تب ٹھیک ہے، تینوں تاریخوں میں فٹ بیٹھتا ہے۔ 2 کی 2 لائنیں جسے سمجھ آ گئی میں سمجھوں گا کہ بی بی کا احسان ہے۔ کیسی دولت، کیسی دولت، کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ۔ توجہ کرنی، کیسی دولت، کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ۔ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلائے ہوئے، کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ۔ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ انہیں اپنے جیسا کہنے والے بے غیرت سے پوچھتا ہوں، تو کہتے یہ ہمارے جیسے، وہ پیر تیرے ہیں جو تیرے جیسے، یہ نبی جیسے۔ ایسے ایک جملے کی دلیل دے کے ممبر بھائی کے حوالے کر رہا ہوں۔ ام المومنین نے رسول خدا سے کہا، جتنی کتابوں کے حوالے کسی کو چاہیے میں حاضر خدمت ہوں۔ یا رسول اللہ میں سالن پکاتی ہوں، اسے 2 برتنوں میں ڈالتی ہوں، ایک کے لیے نیت کرتی ہوں یہ آپ کو، ایک کے لیے نیت کرتی ہوں یہ میرا۔ میرے سالن میں مکھیاں بیٹھتی ہیں، آپ کے سالن میں مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ حضور نے فرمایا انا لا مثلو کہ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ ادھر ہی آدھے کون رسول جیسے، وہ کون ہے جو رسول جیسے؟
مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد پیغمبر اعظم نے ایک جیسوں کو ایک جیسوں کے بھائی بنایا. ایک ہو جائیں جی میں وہ ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے بھائی بنائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ کا ہاتھ پکڑا, حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا, فرمایا یہ تیرا بھائی ہے, تو اس کا بھائی. سلمان کا ہاتھ پکڑا, ابو ذر کے ہاتھ میں دیا, یہ تیرا بھائی ہے, تو اس کا بھائی. لکھا ہے کہ ساروں کو ایک دوسروں کا بھائی بنا لیا. آخر میں پیغمبر اعظم نے دیکھا لکھا ہے بھائیوں نے انہیں کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں, جو انہوں نے لکھا وہی پڑھو. مسجد کے کونے میں بیٹھ کے علی رو رہے تھے. پیغمبر نے پوچھا ماذا یبکی, کہ یا علی ابن ابی طالب, ابو طالب کے بیٹے کیوں روتا ہے؟ فرمایا رو نہ تو کیا کروں, ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. پیغمبر نے اٹھایا, مٹی کو جھاڑا, ماتھے کو چوما, سینے سے لگایا, فرمایا اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہوتا انت مسلم, انت مثلی, تو میرے جیسا ہے. کبھی بیٹے سے کہا میرے جیسا, کبھی علی کو زبان چسائی, اور آج جو حسین کو زبان چسائی. خطیب آل محمد علامہ حضرت سنجیدی کا فکرہ پڑھتا ہوں. تقریباً یہی وقت تھا جب پیغمبر نے حسین کو اٹھایا. ام ایمن غریبی سے اس نے کہا ابھی نہلایا نہیں. پیغمبر نے فرمایا جسے خدا پاک کر کے بھیجے اسے تو کیا پاک کرے گی. ساری تقریریں ایک طرف, زیدی صاحب کا یہ ایک فکرہ ایک طرف, میرے جیسے 10,000 خطیب کروڑ تقریریں کریں, زیدی صاحب کے لفظ کی قیمت نہیں. فرماتے زبان رسالت افق نبوت سے طلوع ہوئی, دہن امامت میں غروب ہو گئی. حسین محمد کی زبان کو باپ کا مال سمجھ کے چوسنے لگا. حسین نانا کی زبان کو باپ کا مال سمجھ کر. ایک مثال دیتا ہوں تاکہ ہر بندے کو بات سمجھ میں آ جائے. یہ قبلہ پھول شاہ صاحب تشریف فرمائے, یہ زباری پہ چلے جائیں. مجھے اطلاع ملتان, میں شاہ شمس کے روضے پہ مٹھائی بانٹنے چلا جاؤں. ان کے علاقے کا ایک بندہ وہاں پھر رہا تھا, اس نے بھی لڈو کھائے. اس نے کہا خیر ہے تسا. میں نے کہا پھول شاہ صاحب زباری پہ گئے. بندہ اور پریشان, بندہ بکھر کا, خوشی بکھر کی, مٹھائی ملتان میں. ایک مہینے بعد اسے اسی کسی علاقے کی مجلس میں پھول شاہ صاحب مل گئے. اس نے آگے انہیں بتایا بابا جی مبارک, انہوں نے کہا خیر مبارک. اس کے جناب خوشی تو آپ کی تھی, یہ ملتان والا مولوی مٹھائی کیوں بانٹ رہا تھا؟ انصاف کرے, قبلہ تہذیب دا گاڑھے جتھے میں پڑھ رہے. اس وقت قبلہ بھی گواہی دیں گے, پوری رات کا ہوا جشن ہو, ایسا لگتا ہے کہ جیسے دن ابھر رہا ہے. ایمانداری سے فیصلہ کرنا. اس بندے نے میرا نام لے کے کہا ناصر عباس ملتان میں آپ کے لیے مٹھائی بانٹ رہا تھا. سید ایک فکرہ تو کہے گا جی او ساڈے اپنے. انصاف کرنا جو بندے بولنا جانتے ہو. جسے زبان اللہ نے دی ہے, تمہارے فضائل کا فکرہ پڑھنے لگا ہوں. جو رات سے لے کے اب تک جشن میں بیٹھے ہو, جو بانیان جشن ہے تمہارے فضائل کا, جو سن رہے تمہارے فضائل کا فکرہ پڑھ رہا ہوں. کیا کہیں گے قبلہ او ساڈے اپنے. خوشی ہے مدینے کی, خوشی ہے رسول کی, خوشی ہے بطول کی, خوشی ہے علی کی, خوشی ہے حسن کی, خوشی ہے عرش کی, خوشی ہے جبرائیل کی, خوشی ہے فطرس کی, خوشی ہے ملائکہ کی. فرشتے یہاں پہ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں, ساری رات کے جاگے ہوئے لیکن تھکے نہیں. عقیدہ جوان, دل جوان, آنکھیں جاگ رہی ہیں, مقدر جاگ رہے ہیں. تمہیں دھمالے ڈالتا دیکھ کر, خوش ہوتا دیکھ کر, کوئی فرشتہ اگر محمد مصطفیٰ کے پاس جائے اور جا کے کہ یا رسول اللہ خوشی تیرے گھر کی ہے,
یہ جو خوش ہو کے ہاتھ اٹھاتے یہ کیوں دھمالے ڈال رہے؟ تیری نسلیں نہیں سنور جائیں گی اگر محمد کہہ دے وہ میرے اپنے. جس نے نبی کو خوش کرنا ہے پوزر مزاج بن کے، کمبر طبیعت بن کے، سلمان نیت بن کے، بہلول شریعت بن کے، بولو بولو سخی سردار